قرآن میں مرد اور عورت جینڈرز نہیں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آج ہم قرآن اور عورت سیریز کی پہلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنی بات دوبارہ سے دہرا دوں۔ کائنات کو بنانے والا انسانوں میں ان کے باڈی پارٹس کی وجہ سے فرق نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں، میں یہ آیا پڑھنا چاہوں گا جس میں خدا ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو ہمیں وہ بات کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے خدا کی وہ قدر ایسے نہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور بے شک خدا طاقت والا اور قوی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جینڈرز یا جنس استعمال کی گئی ہے۔ رجال کا مطلب ہے مرد، نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر وربز جو ہیں وہ بھی جینڈرز یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد ہوگا تو اس کے لیے قال آئے گا، اگر کوئی عورت ہوگی تو اس کے لیے قالت آئے گا۔ کہ قرآن کے اندر جو گروپس ہیں وہ گروپس بھی مردوں اور عورتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم گروپ پڑھیں گے مؤمنات تو اس گروپ کے اندر عورتیں ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن عام طور پہ مردوں سے بات کرتا ہے، عورتیں صرف تب آتی ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف مردوں کو ہی حوریں ملیں گی۔ عورتوں کی گواہی آدھی کر دی گئی ہے، ان کی وراثت کو بھی آدھا مان لیا گیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ مردوں کو لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے، اور یہ لسٹ جو ہے وہ بڑی لمبی لسٹ ہے جس کے اوپر میں اس وقت ابھی بات نہیں کر رہا۔ بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ کہنے والے دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا اس دنیا اور کائنات کو بنانے اور پالنے والا مردوں اور عورتوں کے اندر ایک بنیادی فرق رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ مرد کون ہے؟ مرد ہر کوئی وہ شخص ہے، ہر کوئی وہ انسان ہے کہ جس کی باڈی میں ایک خاص میل پارٹ ہو۔ عورت کون ہے؟ وہ شخص ہے، وہ انسان ہے کہ جس کی باڈی میں کچھ ایسے باڈی پارٹس ہوں جس کے اوپر اس کو اختیار کرنے کا اس عورت کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ اس چیز کو میں خدا پہ ایک الزام مانتا ہوں۔ یہ کہنا کہ خدا انسانوں میں فرق رکھتا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ میں آگے کچھ آپ کو قرآن کے ذریعے سے ایسے ایگزامپلس دینا چاہوں گا کہ جہاں پہ اگر ہم ٹریڈیشنل مطلب لے کے چلیں تو ہمیں وہ قرآن کی آیتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ کے ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ قرآن کے اندر کچھ عورتیں مردوں کے گروپس میں کیوں ہیں جبکہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ اس آیا میں کہا گیا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مریم کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک عورت ہیں۔ ان مریم کے ساتھ ان کے کرنے کی وجہ سے ان کو ایک گروپ میں داخلہ دیا گیا، وہ گروپ ہے قانتین کا۔ یہ وہ گروپ ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ لیکن اگر یہ ایک عورت ہیں اور عورت بننے کی وجہ سے ان کو کسی گروپ میں ڈالنا چاہیے تھا تو وہ گروپ اس قرآن میں استعمال ہوا ہے جس کا نام ہے قانتات۔ اللہ نے مریم کو قانتات میں نہیں ڈالا، قانتین میں ڈالا۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا جب اس کی اس قرآن کے اندر اسی نے اس ایک اور لفظ کو یوز کیا ہے ایک فیمیل گروپ کے لیے، تو اس آیا میں یہ کیوں نہیں کہا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ؟ اگین عام فہم سے ہمیں یہ آیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیوں عورتوں کا گروپ جب بات کر رہا ہے تو جو اس کے لیے ورب آیا ہے وہ ایک میسکولن ورب ہے۔ آیا کہتی ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کی عورتوں نے کہا۔ ابھی جو کہا ہے اگر یہ نسوہ عورتوں کا گروپ لے کر ہی چلیں گے تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا وقالت نسوتن۔ نسوتن کے لیے قالت نہیں آیا، قالا آیا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس کے لیے کوئی جواب ہے؟ ایک اور اعتراض، ملائکہ قرآن کے اندر جبھی بھی ایز اے گروپ استعمال ہوئے ہیں ان کے لیے میجورٹی طور پہ فیمیل ایٹریبیوٹس استعمال کیے گئے ہیں۔ قالت الملائکۃ، ملائکہ نے کہا۔ ان کے لیے جو ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ قالت آتا ہے جو کہ ایک فیمیل ورب ہے، لیکن اس آیت میں ہم کچھ اور پا رہے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، ان ملائکہ سب نے سجدہ کیا مل کر۔
سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ اگر ملائکہ کے گروپ کو ہم ایک فیمیل گروپ مان کے چلیں گے جیسے کہ باقی قرآن میں کیا گیا ہے، تو یہاں پہ یہ کیوں نہیں آیا فَسَجَدَتْ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهَا کہ ملائکہ کے گروپ جو ایک عورت گروپ تصور ہوگا اس نے عورتوں کے ورب کو استعمال کرتے ہوئے ایک مخصوص کام کیا. قرآن نے ایسا نہیں یوز کیا. کیوں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ عام ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ لے کے ہی چلتے چلے جائیں تو قرآن کے اندر کچھ بڑے بھونڈے اور بھیانک طریقے کے ترجمے سامنے آتے ہیں. اس کے مطابق کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو عورتوں سے اٹریکشن ہوتی ہے. یہ ان ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ماننے والوں کے لیے بڑا مشکل ٹاپک ہے کیونکہ ان کے لیے یہ چیز غیر شرعی، غیر طبیعی ہے. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور مزین اچھا کر دیا گیا انسانوں کے لیے، انسانوں مرد اور عورت دونوں اچھا کر دیا گیا، اچھا بنا دیا گیا انسانوں کے لیے عورتوں میں سے محبت. عورتوں میں سے محبت کرنا انسانوں کے لیے اچھا کر دیا گیا. چونکہ عورتیں بھی انسان ہیں تو خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے دین کہ عورتوں کو بھی عورتوں سے وہ اٹریکشن ہوتی ہے جو مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے. کیا اس بات کو آپ ماننا چاہیں گے؟ اگین ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ کو لے کے چلیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ چونک جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ایک آیہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے قصاص پہ، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک دن بات کریں گے. لیکن یہاں پہ جو ایگزامپلس دی جا رہی ہیں، پہلا جو ناؤن یوز کیا جا رہا ہے وہ ہے مرد، اور مردوں کی ایک خاص حالت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک آزاد شخص ہو الحر. دوسری حالت میں اگین انسان کی ایک کیفیت کو بتایا جا رہا ہے ایک مرد ناؤن یوز کر کے، والعبد وہ بندہ جو عبد کر رہا ہے، عبادہ کر رہا ہے. اب ان چیزوں کے کرتے کرتے ایک دم سے یہاں پہ آ گیا والانثى بالانثى، اور عورت اور عورت. تو یہاں پہ دو باتیں جو کہ سوچنے کے طالب ہیں وہ یہ کہ ایک دم سے ناؤن جو تھا وہ میل اور میل سے فیمیل کیوں بنا، اور جب پہلے دونوں ناؤنز میں یعنی کہ حر اور عبد میں انسانوں کی کیفیت بتائی گئی ہے تو یہاں سے ایک دم سے عورتیں کیوں ڈال دی گئیں؟ کیا اس کتاب کو لکھنے والے خدا کو عورتوں سے اتنی ہی الجھن تھی کہ جہاں پہ کوئی تک نہیں بھی بنتی ہے وہاں پہ بھی عورتیں آ جاتی ہیں؟ اگین قرآن کے غلط فہم کو لے کر اعتراض یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جنہ میں صرف مرد ہوں گے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک پردہ ہوگا اور اونچائیوں پر ہوں گے مرد. اب یہ جنہ کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس میں عورتوں کا ذکر نہیں آیا. اگر ہم عام ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ کو لے کے چلتے تو یہاں پہ یہ آنا چاہیے تھا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ. یہاں پہ ہم نے یہ چیز نہیں پائی. ہم نے یہاں پہ صرف یہ دیکھا کہ مرد بیٹھے ہوں گے. یا تو عورتیں جنت میں نہیں جائیں گے، یا خدا کو عورتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں لگی کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک میں کہ جنت میں کون جائے گا اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی بات کرتا. کون سا آپشن زیادہ برا ہے یہ چیز میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اگین سیم بات، کیا حج صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور انسانوں میں ہیومینٹی میں اعلان کر دو بالحج، حج کا. یأتوک رجالا، وہ آئیں گے یا تو مرد بن کر یا مردانگی کی حالت میں یا چلتے پھرتے ہوئے. لیکن اگین عورتوں کا ذکر یہاں پہ دوبارہ سے بھلا دیا گیا. ان آیتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، ان آیتوں سے جڑے ہوئے دوسرے ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے، ان آیتوں کے پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی لسان سمجھنی پڑے گی، قرآن کا اسلوب سمجھنا پڑے گا. لہٰذا اس قرآن اور عورت سیریز میں ہم عورتوں اور مردوں کے اندر فرق جس طریقے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے قرآن کی روح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیریز کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری فاؤنڈیشنل باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. قرآن کے اندر جو عربی ہے وہ لغہ نہیں، وہ ایک لسان آئی ہے. قرآن ایک عربی زبان کے اندر نازل ہوا، لیکن اس زبان کے اندر جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے، جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے، وہ قرآن کا اپنا انداز ہے. قرآن کی عربک آج کی فصحی عربک یا بغداد کی 1200 سال پرانی وہ عربک جو کہ پرشینز نے قواعد کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان کے گرامر رولز کو نہیں مانتی. قرآن کی عربک نہ ہی فصحی کی عربک ہے، نہ ہی بنو عباس کی عربک ہے.
اسی چینل پہ پہلے ہم نے ڈاکٹر بسام سعی کی کتاب معجزہ میریکل آف دا قرآن کے اوپر بات کی تھی، جس میں انہوں نے ایز اے لنگوسٹ اس بات کو ثابت کیا تھا کہ قرآن کی عربک ان پیراللڈ ان میچڈ ہے. ایسی عربک نہ ہی پہلے قرآن سے کبھی لکھی گئی تھی، نہ ہی قرآن کے بعد کبھی بھی لکھی گئی، حتیٰ کہ وہ احادیث جو نبی محمد پہ منسوب کی جاتی ہیں ان تک کی لینگویج قرآن کی عربک سے میل نہیں کھاتی. اور اسی چینل پہ اب تک ہم قرآن کی ٹرمز پہ بے حد گفتگو کر چکے ہیں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ قرآن کی اپنی ٹرمز جو ہیں، اپنی مصطلحات جو ہیں، وہ نہ ہی فصحیٰ کی ٹرمز ہیں، نہ ہی وہ ہمارے آج کل کے مذاہب کی فقہی ٹرمز ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے ان ٹرمز پہ ابھی تک بات کی ہے: صلاۃ، حج، دین، اسلام، کافر، فیل، بیت، شرک وغیرہ وغیرہ. اور ان سب ٹرمز کے قرآن کے اندر جو مطلب ہیں وہ مطلب نہیں ہے جن کو ہم عام طور پہ آج کل کی عام بول چال میں سمجھتے ہیں. تو اس سیریز کا جو مین آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ قرآن کی عربک فصحیٰ یا فقہی عربک کے قواعد یا ٹرمز کو فالو نہیں کرتی، تو اس سے ہم نے ایک میتھڈولوجیکل لیسن ڈرائیو کیا ہے. وہ یہ کہ قرآن کی عربک، اس کی ٹرمز، اس کی مصطلحات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ اسیوم نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی جینڈرز بھی ویسے ہی استعمال ہوئی ہوں گی اے پریوری جیسے کہ ہم آج کل کے عربک میں یوز کرتے ہیں. ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سمجھنا چاہیں گے کہ قرآن کے اندر یہ جینڈر اتنے عجیب طریقے سے کیوں استعمال کیا گیا ہے، جو ہمیں عجیب لگ رہا ہے، اگر ہم آج کل کے قواعد کو اٹھا کے قرآن پہ اپلائی کریں، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اسالیب کو اپنا معیار پیرایا بنانا پڑے گا. اس سیریز میں ٹاپکس بات کرنے کے لیے بہت ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی نظر ان ٹاپکس پہ ڈلوا دوں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس طریقے کے آگے ویڈیوز آئیں گی. کیا رجال مرد ہیں، نساء عورتیں ہیں؟ کیا ذکر مرد ہیں اور انثیٰ عورتیں ہیں؟ کیا حوریں صرف مردوں کو ملیں گی؟ اس پہ ویڈیو آلریڈی اس چینل پر ہے. کیا مرد عورتوں کے حاکم ہیں؟ کیا انہیں مار سکتے ہیں؟ اس پہ بھی ایک ویڈیو آلریڈی چینل پر ہے. امرأت اور امرأہ میں کیا فرق ہے؟ کیا قرآن میں جو میل گروپس ہیں جیسے کہ مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا وہ عورتوں کے لیے نہیں؟ اور مور امپورٹنٹلی جو قرآن کے فیمیل گروپس ہیں لائک مؤمنات، کیا وہ صرف عورتوں کے لیے ہیں؟ کیا عورت کی فائنینشیل میٹرز میں آدھی گواہی ہے؟ کیا عورت کا وراثت میں آدھا حق ہے؟ جہنم میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوں گی؟ طلاق اور حلالہ کیا ہے؟ کیا مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ کیا قرآن میں عورتیں لونڈیاں بنائی جا سکتی ہیں؟ کیا مردوں کو لونڈیاں رکھنا الاؤڈ ہے؟ خدا اپنے لیے ہو یعنی کہ ہی کی ضمیر کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ اپنے لیے شی کیوں نہیں استعمال کرتا؟ کیا صرف مرد ہی پروفٹس بن سکتے ہیں یا بن سکتے تھے؟ قرآن میں کیا نبی محمد کی بیویوں کی باتیں کی گئی ہیں؟ نکاح آخر کیا ہے؟ قرآن کے اندر کیوں کچھ لوگ فرشتوں ملائکہ کو فیمیلز بنا کے بات کرتے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے لیے بیٹیاں دینے والوں کا کیا مطلب ہے؟ نبی محمد رجال کے آبا نہیں تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کیا عورتوں کے پیریڈز کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کیا قرآن میں عورتیں مردوں کے لیے کھیتیاں ہیں؟ کیا قرآن میں عورتوں کے لیے حجاب یعنی کہ پردہ آیا ہے؟ کیا قوم لوط کے لوگ ہوموسیکشویلٹی کیا کرتے تھے؟ کیا قرآن چھوٹی بچی سے شادی کی اجازت دیتا ہے؟ اس پہ ویڈیو ہم کر چکے ہیں. کیا قرآن نبی محمد کو ان لمیٹڈ بیویاں اور لونڈیاں رکھنے کی اجازت دیتا تھا؟ اس پہ بھی ہم ویڈیو کر چکے ہیں. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایک ٹاپک پہ، اس ایک تھیم پہ کہ عورت کو قرآن میں کیسے سمجھا جائے، قرآن کے بے حد ٹاپکس جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم قرآن کی عورت اور مرد کو نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن کے اندر جینڈر کو نہیں سمجھیں گے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ گیا؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے اندر سارے قصے جو ہیں وہ قصے سمجھ میں آ گئے؟ جب ہمیں قرآن کے قصے ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں تو متوقع سوالوں کے اوپر ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ سیریز میں کیوں بنا رہا ہوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہماری عورتوں پہ پچھلے 1200 سال، ناٹ 1400 ایئرس، 1200 سال سے بہت ظلم کیا ہے.
سب سے بدتر بات یہ ہے کہ ہم ان بری کاموں کے لیے خدا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا کا یہ حکم ہے، اور جب بھی ہم خدا کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی عورتوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جو ہمیں ظلم بھی نظر نہیں آتا. ہمیں اس چیز کو، غلط چیز کو ختم کرنا ہوگا. قرآن ہمارے سامنے ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس کو پڑھ کے اپنے اندر سے یہ غلط چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. تو اس تھیم پہ، اس سیریز میں سب سے پہلے آپ کون سی ویڈیوز بنائیں گے؟ جو پہلی ویڈیوز میں بناؤں گا وہ ہے ذکر اور انثیٰ کا فرق اور رجال اور نساء کا فرق. اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کامنٹس کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ کس چیز پہ بات کی جائے. آپ یہ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو ان ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ پہ اعتراض اٹھانے والے؟ میں کچھ نہیں ہوں، میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ایک ادنا سا شخص ہوں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں جو بھی بات کروں، جو بھی دلیل دوں، اس کو قرآن کی نظر سے دیکھ کر آپ پرکھیے. اگر صحیح ہو تو قبول کیجئے، اگر میں کہیں پہ چوک جاؤں تو میری تصحیح کیجئے. اگر بائی دا وے آپ کے اعتراض کچھ ایسے ہیں، مگر ہماری تاریخ یہ کہتی ہے، ہمارے ٹریڈیشنل علماء یہ کہتے ہیں، باقی سب ٹرانسلیشنز ایسی بات کرتی ہیں، ہمارے پاس اجماع ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو براہ مہربانی ہمارے اس چینل پہ ایک ویڈیو ہے بیکار اعتراض، اس کو ضرور دیکھیے، جس پہ ہم نے ان سارے اعتراضوں کے اوپر گفتگو کی ہے. اس تمہید کو باندھنے کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن اور عورت سیریز میں اس سیریز کی پہلی 2 ویڈیوز کے ساتھ بہت جلد دوبارہ سے ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق